السلام علیکم فرسٹ ایئر، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے 2 دن سے جو ہے وہ آپ کا لیکچر میں ڈلیور نہیں کر سکی، آن لائن جو ہے وہ پرنسپلس کی ٹریننگ چل رہی تھی، تو آج جو ہے وہ چیپٹر کا بھی لاسٹ لیکچر ہے اور آن لائن کلاسز کا بھی۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی 25 دسمبر سے جو ہے وہ 10 جنوری تک چھٹیاں ہو رہی ہیں، تو اب یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا۔ لاسٹ ٹاپک آج کا ڈسکس کرتے ہیں، معاشی اور معاشرتی اختلافات۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھے تھے بچوں کے ذہنی، جسمانی اور جذباتی اور رجحانات اور صلاحیتوں کے اختلافات، کہ یہ سب وہ اختلافات ہیں جو تعلیم پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح معاشی اور معاشرتی اختلافات بھی وہ ہیں جن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور وہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ اثر رکھتے ہیں۔ وہ بچے جن کا معاشرتی اور معاشی پس منظر اچھا ہے، وہ یقیناً تعلیم میں بہتر نتائج دکھاتے ہیں، کیونکہ ان کی تمام ضروریات اور خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، بہتر رہنمائی بھی ان کو حاصل ہوتی ہے، تعلیمی لحاظ سے مالی لحاظ سے کوئی دشواری نہیں ہے، تعلیمی ماحول ان کو بہتر میسر آتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ تعلیم میں دلچسپی جو ہے وہ برقرار رکھ پاتے ہیں۔ پھر گھر اور مدرسہ ان کے لیے کوئی علیحدہ چیزیں نہیں ہوتی، دونوں میں وہ فرق محسوس نہیں کرتے، انجوائے کرتے ہیں وہ اسکول کے ماحول کو اور تعلیم کو۔ اس کے برعکس غریب گھرانے والے بچوں کو دیکھیں تو معمولی لباس، معمولی غذا استعمال کر کے بھی وہ حد المقدور کوشش کرتے ہیں تعلیم پر جو ہے وہ توجہ دینے کی، لیکن جو ہے وہ معاشی ضروریات بھی پوری کرنے کے لیے ان کو وقت نکالنا پڑتا ہے۔ کچھ بچوں کو ٹرانسپورٹ کی آسانیاں ہیں، غریب بچوں کو وہ بھی نہیں ہے، بعض اوقات میلوں پیدل فاصلہ طے کر کے یا جو ہے وہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ پہ جانا پڑتا ہے، جس میں کافی وقت جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جب وہ گھر آتے ہیں تو گھروں کے کمزور مالی حالات کی بنا پر بھی بعض اوقات جو ہے وہ انہیں کوئی محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے۔ لڑکے باہر محنت کرتے ہیں، لڑکیاں سلائی وغیرہ یا اور کوئی کام کر کے جو ہے وہ تعلیمی اخراجات پورے کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں ظاہر ہے تعلیم کی طرف جو ہے وہ توجہ دینے میں انہیں زیادہ محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، اور جو مالی حالات ہیں وہ انہیں ذہنی پریشانیوں میں بھی مبتلا رکھتے ہیں، جس سے ان کی جذباتی اور جسمانی صحت بھی جو ہے متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ جسمانی صحت کہ جب مالی معاملات ہوں گے تو ظاہر ہے متوازن غذا نہیں ملے گی، جس سے جسمانی صحت متاثر ہوگی، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ذہنی صحت، جذباتی صحت بھی جو ہے وہ اپنے مسائل کی وجہ سے جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا کریں گے۔ تو جن بچوں کے معاشرتی اور معاشی حالات بہتر نہیں ملتے، وہ تعلیم میں زیادہ نمایاں بھی بعض اوقات کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کی جب بنیادی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل جو ہے وہ احسن طریقے سے نہیں پوری ہو رہی ہوتی، تو وہ تعلیم کی طرح جو ہے وہ توجہ دینے میں دقت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جو ہے جو بچے اس کے برعکس ظاہر ہے بہتر سہولیات اور ماحول میں رہتے ہیں، ان کا تعلیمی معاملات میں ان کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے اور وہ آسانی سے جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اب اگر تعلیم بچوں میں جو ہے وہ اس قسم کے معاشی اور معاشرتی اختلافات ہیں تو اساتذہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام اختلافات کو مد نظر رکھا جائے اور تمام بچوں سے جو ہے وہ ایک جیسی توقعات وابستہ نہ کی جائیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ A+ لے گا، A لے گا۔ تو اس لیے جب بھی کبھی بچے کام نہ کر پائیں یا تعلیم میں باقی بچوں کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو کبھی بھی ان کی سرزنش کرنے سے پہلے، یعنی تنبیہ کرنے سے پہلے، ڈانٹ ڈپٹ سے پہلے جو ہے وہ ان کے اسباب معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سی کے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے وہ تعلیم پر جو ہے وہ پوری طرح فوکس نہیں کر پا رہے، اور پھر ان کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ان کی بہتر رہنمائی بھی کریں تاکہ وہ ان مسائل پر اوور کم بھی کر سکیں اور ساتھ ساتھ اپنا تعلیمی سلسلہ بھی خوش اسلوبی سے جاری رکھ سکیں۔ بعض اوقات تعلیمی اداروں میں بھی ایسے کوئی موقع فراہم کیے جا سکتے ہیں جس سے ان کے لیے آمدنی کے ذرائع پیدا ہوں، اپنی مددآب کے تحت جو ہے وہ کام کر سکیں، ان کی انا بھی جو ہے وہ متاثر نہ ہو، تعلیمی ضروریات بھی بر وقت پوری ہو جائیں۔ اسی طرح اگر انہیں گھر میں کوئی زیادہ گائیڈنس مہیا نہیں ہے تو پھر ایسے بچوں کو دوسرے بچوں کی نسبت کلاس میں جو ہے وہ زیادہ رہنمائی اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو تھوڑی سی اساتذہ کی ایکسٹرا ہیلپ سے، توجہ سے اور ٹائم دینے سے جو ہے وہ ایسے بچوں کی تعلیمی مشکلات جو ہے وہ کچھ کم ہو سکتی ہیں۔ تعلیمی ماحول میں اساتذہ کے بھی مسائل ہیں کہ ظاہرہ مختلف گھرانوں اور ماحول کے بچے آتے ہیں، جماعتیں زیادہ پرہجوم ہوتی ہیں، یعنی نمبر آف اسٹوڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ کام مشکل ہوتا ہے کہ بچوں کے انڈیویجول ڈفرینسز کو بہت مد نظر رکھیں، لیکن کسی حد تک کوشش کر کے جو ہے وہ جو بڑے مسائل ہیں ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ کچھ اور بھی متفرق انفرادی اختلافات ہیں، لیکن یہ وہ اختلافات ہیں جو تعلیم پر اثر انداز نہیں ہوتے. یعنی مذہبی لحاظ سے کوئی سنی ہے، شیعہ ہے، ثقافتی لحاظ سے کوئی بلوچی ہے، سندھی ہے، کسی اور جو ہے وہ کلچر سے تعلق رکھتا ہے، یا سیاسی اختلافات ہیں، کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی دوسری کو کرتا ہے. تو ان سب اختلافات کا جو ہے وہ تعلیم پر جو ہے وہ براہ راست اثر نہیں ہوتا. اس لیے ان تمام اس قسم کی کبھی کوئی ڈسکشن جو ہے وہ کلاس میں ہو بھی اور اساتذہ اپنا رویہ مناسب رکھیں تو ان چھوٹی چھوٹی مسائل پر جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ اوور کم ان کو کیا جا سکتا ہے. کہ استاد کسی خاص نظریے، مذہب یا ثقافت کے حوالے سے کچھ طلباء کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت نہ دے، اور یہ بھی نہ ہو کہ کچھ کو بالکل نظر انداز کر دے، کہ ظاہر ہے کہ پھر استاد کا ماحول جو ہے ان مسائل کو بڑھانے کا باعث بنے گا. تو اگر وہ متوازن رویہ رکھیں اور جو ہے وہ تعلیمی تربیت کے صحیح طریقوں کو اپنائیں تو اس قسم کے اختلافات کا تعلیم پر جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا. تو فرسٹ ایئر یہ آپ کا چیپٹر ختم ہو گیا. اس چیپٹر کو آپ نے اچھے سے شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن دونوں کے لحاظ سے تیار کریں. چھٹیاں ہیں اب آپ کی، سردی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے آن لائن ان دنوں میں جو ہے وہ کلاسز کا کام آپ کو ملتا رہا ہے، آپ وہ سارے لیکچر جو ہے وہ دوبارہ سے سننے کی کوشش کریں اور اپنا کام جو ہے وہ پورا کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے خیر و عافیت رکھے کہ 11 سے جو ہے وہ ادارے کھلیں. اگر جو ہے وہ صورتحال بہتر رہتی ہے تو پھر اس چیپٹر کا جو ہے وہ آپ کے کالج کھلنے کے 1-2 دن بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ریٹن ٹیسٹ رکھیں گے. اوکے، اللہ حافظ.